अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ बेनतीजा होने के ऐलान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात में एक नया मोड़ आया है, जब तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को एक और मौका देने पर आमादगी का इजहार किया है। पाकिस्तान की सिचुएशन के अलावा इस वक्त इस्तांबुल से ख़बर ये आ रही है कि जो तालिबान के तर्जुमान हैं दोहा के अंदर, सुहेल शाहीन साहब, वो ये समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं और जिस नौइयत के हैं, ये सिर्फ एक बैठक से नहीं बल्कि मुज़ाकराती अमल, इसको मुतअद्दिद मौक़े देने होंगे। साथ ही साथ उन्होंने डिटेल शेयर करते हुए ये भी बताया बरतानी जरीदे को कि जो इस्तांबुल में वफ़द हैं पाकिस्तान का भी और अफ़गानिस्तान का भी, वो मुख्तलिफ़ होटल्स में क़याम पज़ीर है अलग अलग, और उनका आपस में बराह रास्त उस तरह रब्ता नहीं है। बहरहाल तुर्की से उनका रब्ता ज़रूर है, उसी के थ्रू सारा कुछ हो रहा है। ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लियर रहा है शुरू दिन से। पाकिस्तान का एक मुतालबा है, वो कहता है कि TTP और जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस, उसके ख़िलाफ़ तहरीरी ज़मानत दे अफ़गानिस्तान, जिसके ऊपर इनकारी है अफ़गानिस्तान। जो चौथे दौर के बाद 3 दिन 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद स्टिकिंग पॉइंट था या मुज़ाकरात में तातुल आया, वो भी इसी वजह से रहा। लेकिन अगर हम सारी जो हैपनिंग हो रही है तुर्की के अंदर, उससे हटकर ज़रा तुर्की के पड़ोस और थोड़ा सा आगे जाएं, यानी ओमान और साथ ही साथ ये ईरान के अंदर जो हुआ है पिछले कुछ दिनों, कल और परसों टू बी स्पेसिफिक, वहाँ पर भी कुछ हलचल मिली और कुछ इशारे मिले जिससे बहुत से सवालात और बहुत तजस्सुस पैदा कर दिया। हम बात कर रही हूँ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा था, वैसे तो ECO के लिए था, लेकिन उसकी साइड लाइन्स पे उनका डेप्यूटी वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान इब्राहिम सदर से मुलाकात होना, उस मुलाकात का बड़े खुशगवार माहौल में, और फिर वो जो एक तस्वीर आई जिसमें कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ था मोहसिन नकवी ने इब्राहिम सदर के, उसने बहुत क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का ये कहना कि मुज़ाकरात ही हल हैं और दोनों जो बरादर नेशंस हैं वो मुज़ाकरात से बातचीत के ज़रिए मामलात हल करेंगी, उसने बहुत एक अलग सी फ़ज़ा पैदा कर दी, माहौल को थोड़ा बदला। फिर कल ये भी खबर आई कि जो ईरानी सदर हैं उन्होंने पेशकश की कि सूरत हाल में दोनों ममालिक यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी करके कोई बेहतर सूरत हाल या बेहतर हल निकालने की तरफ किरदार अदा करना चाहते हैं या कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर ज़रा गौर करते हैं कि क्या ये जो अब इस वक्त हम दोहराए पे आकर खड़े हो गए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के लिए, सिर्फ बराह रास्त मुज़ाकरात या फिर तुर्की और जो कतर किरदार अदा कर रहे हैं इन सारे मामलात के अंदर, उसके अलावा दीगर मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक, दीगर दुनिया अगर इसमें इन्वॉल्व हो तो क्या कोई ना कोई सिफारती हल निकल सकता है और क्या उसकी खदोखाल हो सकते हैं? इसी के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज डिस्कशन के लिए डॉक्टर कमर चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये बताइएगा, हम बहुत सी अपडेट्स देख रहे हैं और इस्तांबुल से ज़्यादा जो इस्तांबुल के आसपास से अपडेट्स आ रही हैं उनसे बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई। इस वक्त क्या आप समझते हैं, क्या कोई और ये किरदार अदा कर सकता है, कोई और सिफारती हल है कि हम कोई तहरीरी ज़मानत अफ़गानिस्तान से ले लें? जी बहुत शुक्रिया रीना शेख साहबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज तक पाकिस्तान ने 4000 जो शहादतें करवाई हैं वो सिर्फ डिप्लोमेसी को चांस दिया है, और हमेशा हमने ये सोचा कि टेबल पे बैठ के बात होगी। आप इस्तांबुल प्रोसेस को देख लें, इससे पहले जो कतर के अंदर हुआ, पाकिस्तान उस वक्त स्ट्राइक्स कर रहा था, टारगेट पाकिस्तान जो हिट कर रहा था, लेकिन वो सब कुछ रोका ताकि डिप्लोमेसी को चांस दिया जा सके। और अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत सारे TTP के लोगों को रीलोकेट किया जा रहा है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी को चांस देना है। इससे पहले अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तान ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात की। पाकिस्तान, आपको याद है कि ट्राइलैटरल फोरम्स थे, हमने पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के साथ इंगेज हुए। हम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को अफगानिस्तान लेके गए ताकि अफगान तालिबान को ये महसूस कराया जा सके कि डायलॉग, डिप्लोमेसी, टेबल पे बैठें और हमारे साथ बात करें। इसके अलावा अगर आप देखें, ईरान के साथ भी एक मैकेनिज्म पाकिस्तान ने शुरू किया हुआ था। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जो कि इतना लंबा चौड़ा आगे नहीं जा सका, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स अफगानिस्तान के हवाले से आ रही हैं,
کہ جی وہاں پہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ نیٹورکس موجود ہیں جس میں آپ القاعدہ ہے, اسلامک اسٹیٹ ہے, ٹی ٹی پی, مجید برگیڈ گروپ, آپ نام لیں, ترکمانستان اسلامک موومنٹ جو موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک کوادرائی پارٹائٹ میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ نیو یارک میں اندر سپٹمبر پچھلے مہینے, اس میں بھی ایران نے, رشیا اور چائنا نے یہی کہا, اور سب ممالک پاکستان کے سٹانس کو مانتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان ڈپلومیسی کو چانس دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انڈیا کو اور امریکہ کو تو لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ جی ہاں ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن وہ پاکستان کو لکھ کے دینے کو کیوں تیار نہیں ہیں, جبکہ ان کو پتہ ہے یہ ہمارا برادرلی نیبرنگ کنٹری ہے. افغانستان کی عوام کے اقتصادیات پاکستان سے جڑے ہیں, کلچر, میڈیکل, بہت کچھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن وہ ہمیں یہ سب کچھ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے, اور اپنی بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے جو ٹاپ ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے اندر ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ ایک اینٹی ہے. ٹی ٹی پی جو ہے اس نے بیعت کی ہوئی ہے افغان طالبان کی, اور وہ اب یہ جو نور ولی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان بیعت میں ہیں خنزادہ صاحب کی. اب آگے آپ کر دیکھیں کہ اگر وہ بیعت میں ہیں اور ہمارے ہاں بھی کلیئرٹی موجود ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس کو جا کے کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو انہوں نے F-16 کا کچھ ایمونیشن دیا ہے تو اس پہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم کے کلیریفیکیشن دی تھی کہ جی یہ کاؤنٹر ٹیررزم پرپزز کے لیے ہے. سو پاکستان کا جو رائٹ ٹو ریپلائی ہے, یا پاکستان اگر افغانستان میں ہائیڈ آؤٹس پہ حملے کرتا ہے تو دنیا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام UN سیکورٹی کونسل کی رپورٹ ہوں, ہر ملک کی اپنی جو رپورٹ ہے اس میں اس بات کا کمپلیٹ لکھا گیا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد گروپ موجود ہیں. اب پرابلم ہمارا بڑا سادہ سا پرابلم ہے. افغان طالبان یا تو $100 کے نوٹ کو سمجھتے ہیں یا بگ بیرل جو گن ہے اس کو سمجھتے ہیں. اب ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں ہے, اب ہم کیا کریں؟ ٹیبل کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی اور ملک ان کو بٹھا کے سمجھا سکتا ہے تو تب بھی یہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. دیکھیں 4 سالوں میں اگر افغان طالبان ڈپلومیسی کا سہارا لے رہے ہوتے تو آج تک وہ دنیا کو کنونس کر لیتے کہ بھائی ہمیں ریکگنائز کریں. کیوں دنیا انہیں ریکگنائز نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ وہ اپنا رویہ, بیہیویئر کے اوپر بڑے ریجڈ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے افغان طالبان سے ریٹرن لینا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ہی ہیں, انہوں نے ہمارے انڈر ہی ہیں, یہ انہوں نے ہم سے بیعت کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے چھتر چھایا رہیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے خود کہا کہ ڈاکٹر صاحب لیکن آپ نے خود کہا کہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر یا تو ایک طرف سے انسینٹیوائز کریں یا پھر ان کو ڈرائیں یا پھر بندوق دکھائیں. چلیں اگر انتہائی عسکری قدم پر نہیں جاتے, انسینٹیوائز کرنے کی طرف جاتے ہیں, تو کیا اس وقت جو فیکٹرز یا مختلف فریقین ہیں درمیان میں میڈیشن کی بات کر رہے ہیں ان کی مدد لی جا سکتی ہے کہیں نہ کہیں؟ وہ کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتے ہیں موجودہ صورتحال کے اندر؟ ایران لے لیں, ٹرمپ نے ایک اشارہ دیا, عرب ممالک کا کچھ نہ کچھ اثر کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں علینا شیخ صاحبہ, آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ افغان طالبان بند کمروں میں تو یہ مانتے ہیں کہ ہم پیسے لے کے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ری لوکیٹ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے لیے بھی ہیں. UAE اور قطر اس میں انوالو رہے ہیں پہلے, اور بہت ساری اس میں بات ہوئی کہ ان کو شفٹ کیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پیسے دے کے اپنی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کریں گے؟ کیا ہم بھتا دیں گے؟ کیا ہم ایکسٹورشن دیں گے اور کہیں گے کہ ان گروپس کو آپ بٹھا کے رکھیں؟ سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں افغانستان کے اندر سینٹر آف اتھارٹی کابل ہے, نہ خوست ہے, نہ ہرات ہے, نہ پختیکا ہے, نہ کچھ اور ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کابل کے ساتھ. ہم ان کے جو ارد گرد جہاں پہ انہوں نے اپنی پاور کو آؤٹ سورس کر دیا ہے, جن گروپس کو ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. ہم نے کابل سے کہنا ہے کہ ان کی پوری, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم سینٹرل گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے. نہیں سر, اگر ہم براہ راست ان کی فائنینشیل اسسٹنس نہ کریں, ان کے بہت سے امریکہ میں اکاؤنٹس ہیں جو کہ فروزن ہیں, اگر اس کے تھرو کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیشن ہو جائے, عرب ممالک کے ساتھ وہ ہیلتھ کیئر کے اوپر بات کر رہے ہیں, مختلف چیزوں کے اوپر وہ اس وقت تبادلہ کر رہے ہیں, فائنینشلی بھی اور اسٹریٹجکلی بھی, کیا وہاں سے کچھ نہ کچھ راہ نکل سکتی ہے؟ میڈم میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ریجنل پلیئرز یہ سمجھتے ہیں کہ امریکنز نکل گئے ہیں اور ہمیں اس پولیٹیکل ویکیوم کا فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو کرنا ہے, انگیج کرنا ہے وہاں پہ.
पॉलिटिकल स्पेस लेनी है और किसी हद तक फाइनेंशियल जो इंसेंटिव मिलेंगे। मसला ये तो है आपको नहीं लगता पाकिस्तान के लिए ये एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुल्कों के लिए ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक का वैक्यूम फिल करना होगा एट द मोमेंट। चीमा साहब, एक और चीज़ आपने कही, आपने कहा कि इंडिया को अफगानिस्तान ने जमानत दी है लिख के, ये थोड़ा सा बताइएगा, ये पहली बार मैं सुन रही हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था अमेरिका को लिख के दिया हुआ है, इंडिया को उन्होंने ये कहा हुआ है ओपनली। ये अभी भी मुत्तकी साहब कह के आए थे कि इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। सर वो तो हमें भी कह रहे हैं ना, हाँ, वो तो जो जराए से अभी सिक्योरिटी जराए से इतलात आई हैं, वो तो जबानी कलामी तो हमें भी कह रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया को देखें, इंडिया के अंदर कोई टीटीपी के लोग तो हमले नहीं कर रहे, कोई उनकी 4000 शहादतें तो नहीं 4 सालों के अंदर, तो हम इमीडिएट खतरा तो हमें है और थ्रेट हमें है। नहीं, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, वो ऐसा लगा आपके जुमले से, ऐसा तासुर गया कि शायद इंडिया को भी कोई जमानत दी है, तो आई गॉट कंफ्यूज थोड़ा सा। अमेरिका को आप वो जमानत जो है वो दोहा माहिदे की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और उसमें तो देखें वो तो एक लंबा चौड़ा मुआहदा था कि हमारी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ नहीं होगी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन अब तो वो अलकायदा को भी पनाह दे के बैठे हुए हैं, और अब अमेरिका और दुनिया को चाहिए कि मुआहदा सारा सर हम नुकाते हैं आपके, मैं आपके पास वापस भी आती हूँ, जरा बाकियों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है कि आप समझते हैं कि वाकई में अब कोई भी इंसेंटिव तहरीरी जमानत के ऊपर नहीं कायल कर सकता? देखिए, जो ईरान से गुफ्तगू हो रही है वो तो लिंक्ड है बलूचिस्तान से, और जो अफ़गानिस्तान से वो ऑब्वियसली टीटीपी से। और मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि इस वक्त अफ़गान तालिबान का इशू ये है कि मसला सिर्फ टीटीपी का नहीं है, मसला आईएसआईएस का भी है। और इस चीज़ का ख़दशा है कि ज़ाहिर है जब अफ़गान तालिबान टीटीपी से अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते इस वक्त, और उसकी एक बुनियादी सी वजह है, उनको ये ख़दशा है कि कहीं टीटीपी जो है, और टीटीपी और दाइश या आईएसआईएस का जो अगर वो हो गया तो उसके लिए अफ़गान तालिबान का अपने इश्यूज़ बन जाएंगे। अब इशू ये है यहाँ कि पाकिस्तान में जो ख़तरात रहे हैं और जो धमाके होते रहे हैं, जो टेररिज्म के वाक़यात होते रहे हैं, उसमें ज़्यादातर टीटीपी को जो है इल्ज़ाम दिया जाता है। और ख़ास तौर पे हमने काफ़ी पिछले चंद सालों में इन चीज़ों को क्लीन तो किया था, जैसे जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान एक ज़माने में आपके हाथ से ही चला गया था, जनूबी वज़ीरिस्तान आपके हाथ से चला गया था, हत्ता के सवात जो कि नॉन सेटल उसमें नहीं आता, वो चला गया था बाकायदा सवात में। लेकिन अगर आपको याद हो कि कुछ साल पहले सवात में जब दोबारा तालिबान आने शुरू हुए थे तो सवात के लोगों ने रेजिस्ट किया था और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले थे। तो वो एक तरीके से पीपल्स रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट टीटीपी सवात में। उसमें वो चीज़ें हमें दियाई खान या इन जगहों पे नहीं नज़र आती उसमें। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि टीटीपी जो है वो थ्रेट है, चूँकि वहाँ एक माइंडसेट है, एक बयानिया ये है कि हम पाकिस्तान में उस सिस्टम को ला सकते हैं जो अफ़गानिस्तान में है, और उनकी जो डेफिनेशन है उसमें। और ये सिर्फ टीटीपी के लेवल पर ही नहीं, आप बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक ज़माने में देखा था मौलाना सूफ़ी मोहम्मद का जो अपराइजिंग थी उसको भी हमने देखा था, वो सारी चीज़ें कंट्रोल की गई। अब टीटीपी का अगर फ़र्ज़ करें आपका ये टॉक्स फेल होते हैं और आपका एक जो है जंग या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो इस चीज़ के भी ख़दशात हैं कि वो टीटीपी यहाँ भी एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ा सकती है। तो इस वक्त अच्छा हुआ कि दोबारा टॉक्स जो है शुरू हुए हैं, लेकिन मुझे इसका कोई पायदार हल फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा। मुझे मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कामयाबी, और उसकी एक वजह यही है कि अफ़गान तालिबान क्या अश्योरेंस दे सकते हैं, किस तरह की अश्योरेंस दे सकते हैं। और ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआईएस ने भी वो है, और अगर आप देखें तो JUI तो बहुत बरमला ये बात कहती है, ख़ुद मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उनके ऊपर जो ज़्यादातर अटैक्स हुए हैं उसके अंदर दाइश पे उनको शक है उसमें। तो अब जहाँ ये सिचुएशन हो वहाँ, क्योंकि आप सिर्फ एक कंट्री से डील नहीं कर रहे, आप एक ऐसी आउटफिट से डील कर रहे हैं कि जिन्होंने 20-25 साल सिर्फ गुजारे इसी चीज़ में हैं, वो कोई नॉर्मल पीसफुल प्रोसेस के ज़रिए चीज़ें नहीं करते हैं उसमें। तो मेरा ख़्याल है इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, और अच्छा हो कि अगर कोई मिनिमम एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन इस चीज़ के चांसेस कम नज़र आते हैं कि कोई पायदार हल निकल पाएगा। महमल, ये जो मुलाकात हुई है नकवी साहब की इब्राहिम सदर से, जिस तरह के हमने ऑप्टिक्स देखे
उससे तो एक रे ऑफ होप कहें मुज़ाकरात के लिए निकली, लेकिन आप इसका तज्जिया कैसे करती हैं? क्या कोई और रास्ता है इस वक्त कि कायल किया जा सके किसी सफारती हल की तरफ अफ़गानिस्तान को? देखिए रीना, असल चीज़ ये है कि हमें भी इस बात का पता है और अफ़गानिस्तान को भी कि मिलिट्री सॉल्यूशन जो होती है वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती। यानी कि आप कांस्टेंट जो है, आप वो कॉन्स्टेंटली हालत जंग में जो है वो रह नहीं सकते। और पाकिस्तान ने तो एक्चुअली कंसिस्टेंटली एफ़र्ट्स की हैं, कोशिशें की हैं कि हम डिप्लोमेटिक हल ही इसका करें, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही इसका निकालें। बार बार जो पाकिस्तान ने उनको रिक्वेस्ट की, खुद डायरेक्टली भी, उसके अलावा जो है दोस्त ममालिक को बीच में डाल के, फिर रीजनल प्लेयर्स को बीच में डालकर, जिस तरह भी बात हुई, आप देखें सऊदी अरब हो, वो UAE हो, कतर हो, टर्की हो, चाइना, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, सबसे जो है वो बात करके सबने वही बात बावर कराई जो पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि आप जो है हब ऑफ टेररिज्म मत बने। और दहशत गर्दी अभी तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, यानी कि जो TTP की है या BLA की है वो अफगान सॉइल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। कल को अलीना खदशा तो सबको यही है, जो अभी यहाँ पर बात भी हो रही थी, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 27,000 दहशत गर्द है जो पूरी दुनिया से आकर अफ़गानिस्तान में बस गए हैं, डिफरेंट किस्म की तंजीमों के, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो कल को अगर किसी और मुल्क के अंदर हमला हो जाता है, वो रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, कोई यूरोपियन हो, सेंट्रल एशियन कंट्री, कोई भी हो, तो उसके बाद तो अफगानिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अब चीज़ क्या है लीना, कि सोल्यूशन जैसे मैंने कहा कि है तो डिप्लोमेटिक, और हम यहाँ पर पहले ही बात कर चुके हैं कि काइनेटिक ऑप्शन ये तो बिल्कुल होता है ना लास्ट रिजॉर्ट, और हम बड़ी रिस्ट्रेंट भी दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त हमने देखा है कि एक तो इंडिया और अफगानिस्तान का भी नेक्सस है, और उसको ख़त्म करना जो है, आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो उन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है, एक ख़ास तौर पे जो मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद अपनी एम्बेरसमेंट भी छुपाने के लिए। अब उसमें तो अगर वैसे होता, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात बेहतर होते या दोनों एक दूसरे के साथ बैठने के लिए पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन आपको पता है कि मोदी रजीम जो है वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर शायद कोई आप बात कर सकते थे कि ये प्रॉक्सीज रोकें, कोई ब्रेक थ्रू हो सकती थी इस चीज़ में। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि अफ़गान तालिबान को ये बावर कराया जाए, ये सब ममालिक बैठ कर के आप इस वक्त हुकूमत में आ गए, यानी कि आपकी उधर गवर्नमेंट है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ योर पीपल। अगर उनको अफ़गान लोगों के वेलफेयर की कोई परवाह ही नहीं, अगर वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में रहकर वो एक जंग कर सकते हैं या वो हमारा मुकाबला कर सकते, तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं। क्योंकि अब देखिए टेक्नोलॉजी का तो मुकाबला लीना नहीं हो सकता, कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो वो हमें नहीं हरा सकते, वो यही है, ये प्रॉक्सीज इस्तेमाल करके दहशतगर्द हमले वो करते रहे। लेकिन अगर वैसे जंग होगी तो उसमें तो हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये चीज़ उनको समझनी पड़ेगी। मुश्किल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक्सपर्ट्स वो तो ये कहते हैं ना कि अगर आपके जिससे आप बात करें वो रीजनेबल होना, लॉजिकल होना, तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि हाँ इसको कभी ना कभी तो रोकना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो रीजनेबल लोग नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक इसके अंदर बाकी ममालिक बार बार प्रेशराइज करें, हाँ दोहा के अंदर और इस्तांबुल के अंदर ये सारी कोशिशें की गई हैं, नहीं अभी तक कुछ उसके अंदर से निकला, लेकिन आई थिंक कि कांस्टेंट प्रेशर, कंसिस्टेंटली ये एफर्ट हमें करनी पड़ेगी। और क्योंकि काइनेटिक ऑप्शन तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, उसके बाद तो फिर चीज़ें जो है वो हीट अप ही होती जाएगी। तो अफगान तालिबान को फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि वो कांस्टेंट हालत जंग में रह भी नहीं सकते पिछले 40 साल से। यानी कि आप देखिए कब से अफगानिस्तान के अंदर जो ये सब कुछ चल रहा है, क्या वो नहीं चाहते कि उनका मुल्क तरक्की करे? क्या वो नहीं चाहते कि उनके लोग जो है वो कहीं और ना जाना चाहें या वो अपने मुल्क में वापस आना चाहें? लेकिन और फिर ग्रुप बंदियाँ भी बहुत सारी हैं उधर अंदर, उनके आपस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं, ये भी एक चीज़ है। तो मेरे ख्याल में कि हमें जिनके पास पावर है या जिनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान या अफगान तालिबान रजीम के मामलात में, उनको हम बार बार जो है इस्तेमाल करें और उनसे। महमल आप ये कह रही हैं, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने शुरू में ये कहा कि उनको नहीं लगता कि बाकी ममालिक इस एंगल से अफगानिस्तान को देखते हैं और इस तरह से अपने जो ताल्लुकात हैं उनसे बनाना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं, एज इन दरमियान में कहीं प्रायोरिटी नहीं है बाकी दुनिया की। डू यू थिंक दैट्स रेलेवेंट और नो? नहीं देखें अलीना, जो जिसका जिक्र भी अभी डॉक्टर साहब ने ही एक्चुअली किया, और UN के साइडलाइंस पे जो समिट में हमारी जो मीटिंग हुई जिसके अंदर एक्चुअली जो एलामिया था रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान का, उसके अंदर तो ये बात एक्चुअली की गई है कि चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान जो है यानी कि
وہ اکنامکلی بھی پراسپر کرے, باقی بھی سارا کچھ ہو, لیکن دہشت گردی اسے بند کرنی ہوگی. تو باقی ممالک ہے. پھر جہاں تک عرب ممالک ہیں وہ اپنی, ابھی دیکھیں نا ٹرکی بھی اگر اپنی انفلوئنس استعمال کر رہا ہے اور یہ بار بار جو ہے بریک ڈاؤن کے باوجود وہی کوششیں کر رہے کہ کسی طریقے سے اس کا کوئی حل نکلے. بیک ڈور پہ ہم نے سنا ہے کہ عرب ممالک اور بھی ہیں جو اس کے اندر جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. پھر چائنا جو ہے وہ اس کی ایک کافی اکنامک سے بھی, یہ ریجن کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں رشیا کی ایک بڑی وہ ہے. تو یہ نہیں ان کے سب کے, اور سب کو ایک خطرہ جو ہے جو خاص طور پہ ریجنل پلیئرس کی اگر میں بات کروں, چلے جو عرب ممالک ہیں وہ تو ذرا دور ہے نا, جو ریجنل پلیئرس کو تو ایکچولی خطرہ ٹیررزم کا, ان کو تو ہے کہ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ETIM ہو یا القاعدہ ہو یا ISIL ہو یا باقی ہو, تو کل کو ان کے ممالک میں یہ جو ہے اٹیک کر سکتے ہیں. پاکستان نے تو ابھی تک کوئی آکیپائنگ فورس یا اس طرح کی چیز تو نہیں کی. پاکستان نے تو ایک جوابی کارروائی کی ہے نا, لیکن جس طرح جو اگر کوئی اور بڑے ملک کے اوپر ہوگا تو کیا وہ کریں گے؟ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ والا نیٹو والی چیز ہی کریں. تو پھر کیا کریں گے افغان طالبان؟ تو کیا ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے ان کے لیے, وہ چاہتے کیا ہے, دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے جی, ہم مزید اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھٹی صاحب آپ کہیے گا سر, یہ جو محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ابراہیم صدر سے, پھر اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے, اس دورے سے متعلق ان کو بتائیں گے. محسن نقوی صاحب اس معاملے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ایک ٹریک 2 ہے؟ کیا مذاکرات کے اندر وہ براہ راست انوالوڈ ہیں؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کچھ ذرا خبریں بتائیں ہمیں سر. میڈم شیخ, اسلام آباد میں بیٹھ کر خبریں بتاتا ہوں, لیکن پہلے آپ کی جو ایک خبر ہے اس پر چند جملے بولنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا, ایز یوزول فرمایا, کہ علیحدہ علیحدہ ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہوا ہے دونوں وفود کو. اس سے اب میں کیا مطلب لوں؟ اگر میں اور میڈم شیخ مذاکرات کرنے جاتے تو ڈیفینیٹلی یہی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ ایک ہوٹل وہ علیحدہ, کوئی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی, کٹی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر غصہ آ جاتا تھا, ایک ہوٹل میں اتنا کھانا نہیں تھا, ہوٹل کا ماحول ایسا تھا, یا پتہ نہیں کیا. بہرحال دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ افغان نائب وزیر ابراہیم صدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا محسن نقوی صاحب نے, اور غالباً وہ کہہ رہے تھے کندھا ہمیں دے دے ٹھاکر, اور کیونکہ شعلے بڑے تیز ہیں آج کل, تو ابراہیم صدر صاحب کے چہرے کو دیکھ کر ویسے لگ یہی رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے یہی کہا ہوگا. لیکن میڈم شیخ, محسن نقوی صاحب دوست ملکوں کے پاس جا رہے ہیں پلان اے پلان بی بتانے, موجودہ صورتحال بتانے, پاکستان کی کوششوں کا بتانے, افغان سرزمین پاکستان کے خلاف جو استعمال ہو رہی ہے وہ بتانے, اور ایک ماحول کے حوالے سے. حبیب جالب صاحب, میڈم شیخ پھر سن لیجئے شعر, ظلم کے ہوتے امن کہاں ممکن یارو, اسے مٹا کر جگ میں امن بحال کرو. اور موجودہ صورتحال پر ایک اور شعر آپ کی نظر, امن کے سارے سپنے جھوٹے, سپنوں کی تعبیریں جھوٹی. میڈم شیخ, اب جو خواجہ آصف صاحب ہیں, ہمارے وزیر دفاع ہیں آج کل, انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ کابل کی نیت میں فطور ہے, مگر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امن کو موقع دینا ضرور ہے. دے لیں صاحب ایک اور موقع امن کو. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا وفد واپسی کے لیے کل رات ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا, پھر قطر اور ترکیہ کے کہنے پر رک گیا. شکریہ قطر, شکریہ ترکیہ. لیکن میڈم شیخ, ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس پر دستی بم حملے کو ایک طرف رکھیے, جعفر ٹرین ایکسپریس پر دوبارہ حملے کو ایک طرف رکھیے. صرف یہ سوچئے کہ کل 6 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں کرم دوگر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے, اور اس میں میاں والی کے کیپٹن ڈاکٹر نعمان سلیم تھے, جو ایک پاک فوج کے غالباً سپاہی کے بیٹے تھے یا ایک سپاہی کے بیٹے تھے, جو کہ قابل فخر بات ہے. ان 6 جوانوں کو غالباً نہیں پتا تھا کہ ہم نے احسان فراموشوں کو ایک اور امن کا موقع دینا ہے, اور ان 6 کپتان سمیت ان 6 جوانوں, ان 6 شہیدوں کی فیملیوں کو شاید نہیں پتا کہ ہم ابھی تک مزید کنفیوز ہیں, ہم ابھی تک مزید امن کی لکیر پیٹ رہے ہیں. ہم امن کو موقع دیتے رہیں گے, ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے, خون بہتا رہے گا, ہم اپنوں کو دفناتے رہیں گے, لیکن دے لیں امن کو ایک موقع اور مذاکرات. امن کو آپ اگر ایک موقع اور دے دیتے ہیں میڈم شیخ, مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں میڈم شیخ, تحریری ضمانت بھی مل جاتی ہے میڈم شیخ, تو پھر کیا من ہو جائے گا؟ کس دنیا میں رہتے ہو آپ؟ کیا خیالی پلاؤ بنا رکھے ہیں آپ نے؟
क्या खारजी दहशत गर्द चुपचाप बैठ जाएंगे? क्या तालिबान हुकूमत रोक पाएगी इन्हें? क्या भारत सब्र शुक्र करके एक तरफ हो जाएगा? क्या अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? मैडम शेख, भारतीय पैसा है, भारतीय साजिशें हैं, काबुल की हमसे नफरतें हैं, अमरीकी असले से लेस दहशतगर्द हैं, 2600 किलोमीटर की सरहद है। क्या ये आपका अमन खेल चल पाएगा ज्यादा अरसा? नहीं चल पाएगा। और फिर याद रखें, एहसान फरामोशी, मैं अफगान जो मुल्क है या अफगान अवाम के साथ के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मुश्किल वक्त में यहां थे, जिनके नक्को नक हमारे एहसानों तले दबे हुए हैं, और उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको हमने काबुल में लाकर बसाया था, हमने काबुल का रास्ता जिनके लिए साफ किया था। क्या वो हमारे लिए वो ये सारा कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे? अगर मैडम शेख हो जाते हैं तो इन 6 जवानों को, जो अभी ये कैप्टन डॉक्टर नोमान सलीम और उनके जो बाकी 5 जवान हैं, उनको मैं भी समझा लूंगा कि नहीं, आपकी कुर्बानी रायगां नहीं जाएगी। लेकिन क्यों ये कुर्बानियां अपनी रायगां जाने दे रहे हैं? किन चक्रों में आप पड़े हुए हैं? किन आप खेलों में लगे हुए हैं? अमन का कौन सा अमन? ताकत के बगैर अमन कौन सा आता है? ताकत दिखाए बगैर कौन सा अमन आता है? किन से अमन की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी अमन की जबान नहीं समझी? मैडम शेख, अमन आना होता तो 17 घंटे के मुज़ाकरात के बाद इस्तांबुल में जब मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए थे तो काबुल से ना आती। अमन आना होता तो 18 घंटे के लगातार मुज़ाकरात के बाद जब एक और अमन मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए थे तो काबुल से ना आती। और मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले, अगर अमन आना होता तो 19 घंटे के मुज़ाकरात के बाद जब मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए थे तो काबुल से ना आती, और अगर अमन होना होता तो जो मुआहदा है वो कामयाब हो जाता। कर लें अमन को, दे दें बातें, और शहीद हो जाएंगे हम, पूरी कौम लहूलुहान हो जाएगी, हम लाशों को दफनाते रहेंगे, आप अमन के गीत गाते रहें। कोई अमन नहीं आना जब तक आपने दहशतगर्द, आखिरी दहशतगर्द ठिकाने तक आप ना पहुंचे, आखिरी दहशतगर्द तक ना पहुंचे। जब उनको पता चला, अब वो कहते हैं काबुल की तरफ आओगे तो इस्लामाबाद पर हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। ओ भाई, किस ख्याली पुलाव में रहते हो? क्या कर रहे हो? सर, पता चलेगा अभी। माजरत के साथ सर, एक तो ताकत दिखा दी ना जब आपने पिछले 2 हफ्ते पहले जो की कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ, नहीं दिखाई, उसमें ताकत आपने दिखा दी। उसके अंदर अफगानिस्तान को भी हुआ, तभी तो मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं वो। दूसरी चीज, अगर जो क़यादत है, जो तर्जुमान है तालिबान के, वो खुद ये कह रहे हैं कि एक दौर नहीं, 2-3 या मुतअद्दिद बार आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और फिर ये मामला कुछ हल तलब होगा या उसकी तरफ जाएगा। इससे क्या ये इशारा नहीं मिलता कि वो भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बैठकर बात हो? आखिरी बात, जो सोशल मीडिया पे वॉर जिंगोइज्म है वो एक अपनी जगह पर, वो एक अलग मामला, लेकिन पीछे जो चल रहा होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। मैडम शेख, आखिरी बात, हबीब जालिब साहब का शेर फिर आपको सुना देता हूं। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है? तुम ही कहो। नहीं रह सकता। ये जितने अमन मुआहदे कर लें, और कर लें 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, वो जुल्म रुकवाने के लिए ही तो सारी बात हो रही है ना। ये बात ही सारी यही है, वो जुल्म रुकवाने के लिए हो रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके हैं। ये एक तरीका ये है कि आप एक ही तरीका बंदूकें लेके चढ़ दौड़े, दूसरा तरीका ये है कि आप बातचीत कर ले, एक सिफारती जरा इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों को साथ करें। ठीक है सर, आपकी राय सर आंखों पर सर, एब्सोल्युटली आपकी राय सर आंखों पर सर, उसका हम बिल्कुल एहतराम करते हैं। इसी के ऊपर हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि पैनल पर इख्तलाफ राय भी आ रही है। चीमा साहब की तरफ चलते हैं, उनका भी कमोवेश यही मौक़िफ़ है। चीमा साहब, अभी महमल ने इससे पहले बात की, उन्होंने कहा सिफारती ऑप्शंस मौजूद हैं, बल्कि बड़े इसके इशारे भी मिलते हैं कि दोस्त ममालिक की तरफ से, या फिर आप देखें अभी भी जिस तरह से ऑफर्स आ रही हैं कि हम मीडिएशन करते हैं, इससे तो ये साबित होता है कि ना सिर्फ इंटरेस्टेड है मुख्तलिफ ममालिक इस मामले में किरदार अदा करने के लिए, बल्कि वो समझते हैं कि सख्त ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने कब टेबल पे नहीं बैठा, या पाकिस्तान कब डिप्लोमेसी को चांस नहीं देना चाहता, लेकिन अब सवाल इस चीज़ को आता है कि अब हर रोज़ अगर तश्कील अफगानिस्तान से पाकिस्तान आती है तो हम किसको कहें, हम कहाँ फ़ोन करें, हम किसको कहें कि जनाब इस तश्कील को रोकें? हम आपको वीडियो सबूत दे रहे हैं,
ہم آپ کو ایویڈنس دے رہے ہیں. مطلب یہ جو لاجک ہے نا ڈائلاگ کی, یہ بالکل زبردست ہے اور کرنا ہی ڈائلاگ چاہیے. لیکن دیکھیں آپ کے پاس ایک 4 سال کی ہسٹری ہے. کیا افغان طالبان نے ان 4 سالوں میں پاکستان کے وزیر دفاع, پاکستان کے وزیر خارجہ, فارمر DGISI, مطلب کون نہیں گیا افغانستان؟ کس نے نہیں دروازہ کھٹکھٹایا؟ کیا جواب آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ TTP جو ہے اس کو بسائیں جا کے اپنے ٹرائبل ایریاز میں, TTP کو سپیس دیں, وہ وہاں پہ اپنی عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر پاکستان کی حکومت اور لوگ اور سارے یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد جماعتوں کو آپ نے پناہ جو کچھ علاقے دینے ہیں تو دے دیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ریاست ہیں اور ریاست اپنے سپیس کے اندر کسی کو بھی جو انلیگل ہے یا جو طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو الاؤ نہیں کرے گی, جو بیسکلی آپ کے قانون کو, آپ کے آئین کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, محمل کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے سر. معذرت ہمارے پاس ذرا وقت تھوڑا کم رہ گیا تو میں چاہتی ہوں کاؤنٹر آرگیومنٹ پیس پہ آ جائے. محمل کہنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ نہیں علینا دیکھیں اس میں ایک جو کہہ لیں کہ اوریجنل سن یا ایک جو اس میں سے اس وقت ایکچولی بہت سارے لوگ ادھر وارن بھی کرتے تھے. محسن داور صاحب کی آپ پرانی سپیچز اگر اٹھا کے دیکھ لیں, جس وقت یہ فال آف کابل سے بلکہ پہلے کی, پھر اس کے بعد بھی, اور بہت سارے ایکسپرٹس بھی بات کرتے تھے اس پروگرام میں, صافی صاحب وغیرہ صاحب یہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں یہ بڑا TTP اور TTA ایک ہی ہیں, اور یہ ہے کہ TTA یعنی کہ افغان طالبان آپ پر ٹرن بھی کر سکتے ہیں. یہ اگر وہ آپ نے انہیں استعمال کیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک غلطی تھی, جو ایک اوریجنل سن آپ کہہ لیں کہ اس وقت ہم حالانکہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ تھے, لیکن آپ نے افغان طالبان کے کہنے پہ TTP کے ساتھ نیگوسیشنز کا معاملہ کیا, غلطیاں کی. بعد میں آپ نے NSC کے اندر اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ وہ ہماری یہ سافٹ پالیسی صحیح نہیں تھی اور اس پالیسی کو بدلا ہے. تو اس میں تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا. افغان طالبان جیسے میں نے کہا کہ وہ کوئی ریزنیبل لوگ تو ہیں نہیں, کیونکہ انہوں نے تو جنگ ہی دیکھی اور اس طرح کی جو محمل ہم جب ریزن کی بات کرتے ہیں میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن ہمیں پریشر ایگزرٹ کرنا پڑے گا. یہ جو پریشر ایگزرٹ کرنے والی بات ہے نا, میں اس کے اوپر ایک چیز پوچھا. ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد دیکھا پاکستان نے ایگزمپلری سفارتکاری کی, مختلف ممالک میں اپنے وفود بھیجے اور اپنا موقف پہنچایا دنیا تک. کیا اس معاملے کے اندر وہ نہیں ہو سکتا, مہر صاحب جواب دینا چاہیں آپ یا کوئی بھی, کہ اس طرح سے وفود جائیں, دنیا کو بتائیں کہ کیوں افغانستان کے اندر TTP اور دیگر دہشت گرد گروہ مسئلہ ہیں, صرف پاکستان کے لیے نہیں باقی سب کے لیے بھی, اور ایک کلیکٹیو اس کے اوپر نیریٹو بنائیں. ایشو یہ ہے کہ یہ ٹیررزم بڑا مختلف قسم کا ٹیررزم ہے. اچھا, آپ سری لنکا کی مثال لے لیں, وہاں کیسے تامل کے خلاف جو ہے آپ وہاں کی وہ لوگ کامیاب ہوئے. حالانکہ میرا خیال ہے سوسائڈ بامبنگ جتنی سری لنکا میں دیکھی گئی ہے اتنی کسی اور جگہ نہیں دیکھی گئی. پرابلم یہ ہے کہ یہ پاپولیشن میں مکس ہیں. یہ جو گروپس ہوتے ہیں, یہ والے جو گروپس ہوتے ہیں, یہ پاپولیشن میں مکس ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں پاپولیشن کی سمپتھیز بھی ان کے ساتھ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی آپریشنز ہوتے ہیں کس کی آوازیں اٹھتی ہیں. وہاں سے افغانستان سے تو آواز نہیں اٹھتی, پاکستان کے اندر سے ہی آوازیں اٹھتی ہیں. یہ جو فیکٹر ہے یہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے. اب آپ پورے اس میں دیکھ لیں, آپ بلوچستان میں دیکھ لیں, آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, آپ سابقہ ٹرائبل ایریاز میں دیکھ لیں, اور اسی طرح یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں جب APS ہوا, APS میں کیسے جب آپ اس کی تحقیق کریں کس طریقے سے کہاں لا کے اسلحہ رکھا گیا تھا, کیسے نکالا گیا تھا, اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ آپریشنز اتنے ٹارگیٹڈ آپریشنز اتنے آسان نہیں ہے. یہ جس لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے رہیں گے, لیکن یہ جو ان کو ٹارگیٹ کر کے وہ کرنا, آپ دیکھ لیں آپ کے یہاں خیبر پختونخوا میں اس وقت جو پچھلے چند سالوں میں کئی سالوں میں ہمیں یہ نظر آیا, فنومینا نظر آیا. اس میں اسی لیے آپریشنز ڈیفیکلٹ ہوئے, اسی لیے گراؤنڈ لڑائی نہیں لڑی گئی بعض اوقات, بعض سچویشن میں ڈرونز کے ذریعے چیزیں کی گئیں. تو یہ آسان چیزیں نہیں ہے جتنی آسانی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. یہ کیونکہ انہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے یہ کوئی جنگ نہیں ہے. جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, اٹس ناٹ اے وار بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان, کیونکہ وہاں سے ریٹیلیشن کیا ہوگی. آپ کے علاقوں میں وہ دھماکے کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سیریس وہ ہے کہ حد تک افغان طالبان TTP پر انفلوئنس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہم نے کیونکہ مسڈ اپارچونیٹیز بہت رہی ہیں نا ہماری, اور کہیں نہ کہیں ایک ہماری پالیسیز کے فلاز رہے ہیں. آج ہم ایک ایسے اس میں ہیں کہ جہاں ہمیں بہت کلیئر کٹ بات کرنی پڑے گی کہ TTP از ناٹ ایکسیپٹیبل.
کسی بھی طریقے سے. لیکن کیا ٹی ٹی پی کے بارے میں ہماری انفارمیشنز پوری اپڈیٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا جو دوسری اس طرح کی آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشن ہیں اس کے بارے میں ہماری اپڈیٹس ہیں یا نہیں ہیں اتنی اس میں؟ اس لیے اٹس ناٹ این ایزی تھنگ کہ یہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں کر دیں. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ نوٹڈ. پینل ہمارے اوپر ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے ابھی تک کہ کیا سفارتی حل ابھی بھی موجود ہے, یہ جو آپشنز ہیں وہ استعمال کی جا بھی سکتی ہیں, اویلیبل بھی ہیں, اور پھر ان کا نتائج بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دو ایک طرف آپ کے اوپر معاملہ چھوڑتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سے دلائل میں وزن لگا. ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ ہی کے بھیجے گئے سوالوں کے جواب جانیں گے. ویلکم بیک. آپ لوگوں کے بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. قمر شیما صاحب سے پہلے سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مودی کا ٹرمپ سے گریز بھارت کی خارجہ پالیسی میں کمزوری دکھا رہا ہے اور بھارت پاک امریکہ تعلقات کے بدلتے منظرنامے سے خوفزدہ ہے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ ابھی آپ کو پتا ہے ریسنٹلی آسیان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے ملیشیا کے اندر جہاں پہ پرائم منسٹر مودی کو جانا تھا لیکن وہ گئے نہیں, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہہ دیا کہ میں نے سیز فائر کروایا ہے, 7 جہاز گرے ہیں, تو مودی صاحب رسپونڈ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس وقت انڈین پارلیمنٹ کے اندر یا انڈین اپوزیشن ایک ہی بات کہہ رہی ہے. کیونکہ بہار کے الیکشن میں آج بھی راہل گاندھی کہہ رہے تھے کہ ابھی نریندر مودی بہار آئیں گے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ٹرمپ کو کیوں کانٹرڈکٹ نہیں کرتے, کیوں نہیں کہتے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو کیونکہ انڈین گورنمنٹ اس حوالے سے آلریڈی پریشان ہے, اور انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ 2005 میں جو امریکہ سے تعلقات ایک اچھے ڈیولپ ہوئے تھے بش ایڈمنسٹریشن میں, سول نیوکلیر ڈیل ملی تھی, اس کا ڈاؤن فال جو ہے وہ ٹرمپ ایرا میں آ کے ہوا ہے. تو امریکن وہ انڈینس تو یہ سمجھتے ہیں کہ جے شنکر اس پہ کہہ چکے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے یہ بیسیکلی آؤٹ آف سلیبس کویسچن آ گیا ہمارے لیے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ اگنور کر رہا ہے, اوائڈ کر رہا ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ جو ٹریڈ ڈیل ہے وہ نومبر تک اکتوبر تک ہو جائے گی, وہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایک ابھی ریسنٹلی ایک ایشلے ٹیلس ہے انڈین اسکالر, وہ امریکہ میں پکڑے گئے بیکاز ان کے وہ چائنا سے کوئی انفارمیشن شیئر کر رہے تھے. تو انڈینز بڑے پریشر میں ہیں, امریکہ کے اندر بھی فارن پالیسی بھی انڈر پریشر ہے, وہ جو ملٹی الائنمنٹ کی ساری باتیں کر رہے تھے وہ بھی پریشان ہے, اور مودی صاحب کا پولیٹیکل کیپٹل بھی ایٹ اسٹیک ہے. تو ظاہری بات ہے وہ نہیں گئے, کہیں ان کا پولیٹیکل کیپٹل کو کوئی دھچکا نہ لگ جائے مزید اگر ٹرمپ کچھ ایسی بات کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب, چائنا کے لیے ایک بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت, جہاں پر نہ صرف مصافحہ ہوا پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان, بلکہ وہ جو ٹیرفس ہیں اس کے معاملے پہ بھی بریک تھرو ہو گیا. تو اس منظرنامے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس پیش رفت کو؟ دیکھیں, میرا خیال ہے چائنا ایک اکیلا ہی دنیا میں ایسا ملک ہے جس نے جو ٹرمپ کے جو ٹیرف کے اوپر انہوں نے بھی الٹا ٹیرف لگائے اور انہوں نے کہا جی ہم ڈائیلاگ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب نے جو ایکس پہ میسج کیا تھا انہوں نے G2 لکھا ہے, پہلی دفعہ کسی ملک نے یہ لکھا تھا گریڈ 2. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بھی بڑے اینکشس ہیں اور بار بار کہتے ہیں میں ملوں گا, اور اگلے میرے سال میں کوئی ملاقات بھی وہ کر رہے ہیں شی جن پنگ کے ساتھ. سو امریکن پریزیڈنٹ اور امریکہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات ہے. اور جی آج وہ کہہ رہے تھے جی سویا بین لیں گے, بڑی تعداد میں سویا بین لیں گے. تو بیسیکلی تو وہ جو ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا بھی از میکنگ اٹ سیلف گریٹ اگین, وہی بھی جو ماگا کا کانسیپٹ ہے ان کا امریکہ کا ہے, وہ چین کے اندر بھی وہی کانسیپٹ ہے. تو میرا خیال ہے دلچسپ تھا روایتی حریفوں کو دیکھنے کے بعد, جہاں اتنی ہم نے دیکھا کشیدگی رہی اوور دی ایئرس, خاص کر ٹرمپ کے آنے کے بعد, ٹک ٹاک سے لے کے ٹیرفس تک, پھر آج اکٹھا ہونا, ایک ہی صف میں دونوں کو کھڑے ہونا, اس کے اوپر آنے والے دنوں میں بھی ہم کرتے رہیں گے تجزیہ تبصرہ. بٹ ابھی کے لیے بہت شکریہ چیمہ صاحب. بھٹی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب, سوال یہ ہو رہا ہے کہ نیب نے سیاستدانوں کے احتساب کے لیے نیا میکینزم جاری کر دیا ہے. اب کسی رکن پارلیمنٹ کے خلاف بدعنوانی کی شکایت پر کارروائی اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگی. کیا رائے رکھتے ہیں آپ سر؟ مطلب کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے, مطلب ساڈے تے نہ رہنا, جاگدیاں رہنا, مطلب کہ نیب کی جو ترامیم ہوئی ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلنے والا ہے. مطلب کہ جس پر چوری کا الزام ہو انہی کی طرف واپس بھجوا دیا جائے کہ آپ کے اپنے اسپیکر طے کریں کہ جی کیا کرنا ہے.
بھائی کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی, اس میکنزم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بتا دیں, گریڈ 16 سے اوپر کے سیاستدان, بیوروکریٹ اور جو باقی طبقہ اشرافیہ ہے ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا, وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور یہ ملک ان کے لیے توشہ خانہ ہے, یہ ان کے لیے ایک وہ چراگاہ ہے, چریں اس, اور جو باقی کوئی گھاس پھوس بچا ہے وہ بھی لے جائیں, مزے کریں, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم غریبوں کے لیے ایک اوپر قانون ہے ایک نیچے قانون ہے, ہمیں قدم قدم پر چھتر پڑتے ہیں اوپر. میرا کس کو بھیجیں گے؟ اگر میں کہیں ہوا تو میرا کس کو بھیجیں گے؟ میرا بھی اسپیکر کو بھیجیں گے؟ یعنی کیا باتیں کرتے ہیں ہم. ایک شکایت آئے گی, شکایت اسپیکر صاحب کو بھیجیں گے, اسپیکر صاحب اگر وہ شکایت اپوزیشن کی ہوگی تو وہ پھر آگے مناسب فورم پر بھیجیں گے, اگر نہیں ہوگی تو نہیں. او بھائی اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں کام, مہربانی کریں. نیب پہ ویسے بھی اتنا پیسہ لگ رہا ہے, اتنا ان کا بڑے دفتر ہیں, اتنے بڑا ان کا ایک ہیوی اسٹیبلشمنٹ ہے, فارغ کریں نیب کو. نیب تو ویسے بھی ساری جماعتوں کے منشور میں تھا کہ سوال بھی انہوں نے لکھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی مزے کی بات ہے, وہ کہ ایس او پیز بنائے انہوں نے, لیکن وہ ایس او پیز بتا نہیں رہے, وہ ایس او پیز جو ہیں وہ خفیہ رکھے ہیں. تو یہ ایس او پیز ایسے ہیں میڈم شیخ, ایسے ہیں. فار ایگزامپل جی اے چوری کرتا ہے, پہلے دیکھا جائے گا کہ اے چھوٹے اے بی سی میں ہے کہ بڑی اے بی سی میں ہے, پھر دیکھا جائے گا کہ اے کے ساتھ بی ہے کہ سی ہے, پھر دیکھا جائے گا کہ اے کے پیچھے کوئی ہے کہ اے کے آگے کچھ ہے, پھر دیکھا جائے گا اے کے اوپر کون ہے اے کے نیچے کون ہے. بس بھٹی صاحب کچھ جیسے آپ بول رہے ہیں ایسے کچھ کنفیوز سے ہو گئے تھے ہم, یہ خبر بھی پڑھ کے اب بڑا اچھا ہوا, سوال بھی آپ سے کر لیا ہے, آپ کی رائے بھی اس کے اوپر سامنے آ گئی. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. ابھی آگے بڑھتے ہیں, پھر آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ اوپر مزید بھی بات کریں. اچھا جی, محمل سے کرتے ہیں سوال. محمل, بڑے اہم ایشو کے اوپر آپ سے سوال ہوا ہے, پوچھا جا رہا ہے WHO اور دا لینسٹ کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی اب براہ راست انسانی صحت کے لیے خطرہ بن چکی ہے. کلائمیٹ کرائسس دراصل ہیلتھ کرائسس ہے. کیا اب اسے ماحولیاتی نہیں بلکہ صحت کے بحران کے طور پر تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ دیکھیے علینا, اس کے اندر یہ جو لائن آپ نے بھی بولی سوال کے اندر, یہ سب سے اہم لائن ہے کہ کلائمیٹ کرائسس از اے ہیلتھ کرائسس. اور اس کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح صاف ہوا یعنی کلینر ایئر کی بات انہوں نے کی, اور بھی انہوں نے چیزیں کی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ملینز آف لائفز بچا سکتی ہیں. اور علینا آج میں لاہور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اسموک کی سچویشن ہے, جس قسم کا AQI صبح سے آپ دیکھیں شام تک جو رہا ہے, وہ اتنا زیادہ تھا, اتنا ہائی تھا کہ باہر نکلنا تو بہت مشکل تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں علینا کہ ایکچولی لوگوں کو باہر تو نکلنا ہوتا ہے, لوگوں نے کام کے لیے بھی جانا ہوتا ہے, محنت مزدوری کرتے ہیں, نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, جو لوگ باہر جو کام کرتے ہیں ان کا بھی یعنی کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ حکومت کی بہت بڑی رسپانسبلٹی. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اسموک کنٹرول کرنے کے لیے وہ جس طرح کیننز استعمال ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی خیر تنقید آ رہی ہے کہ یہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے, نہ اس سے کوئی اتنا فائدہ ہو رہا ہے, پانی کا ضیاع علیحدہ ہے, صرف یہ کہ لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ ہو رہا ہے. اور اصل میں جو چیزیں کرنے والی ہیں, کلائمیٹ کرائسس آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ریئل ہے, اور پاکستان تو از ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز جو کلائمیٹ انڈیوسڈ, آپ کو پتہ ہے نیچرل ڈیزاسٹرز ہے, فلڈز ہم نے 2022 میں بھی دیکھے, اس سال بھی ڈیوسٹیٹنگ فلڈز جو ہم نے دیکھے, اس کے علاوہ ہیٹ ویوز آتی ہیں, ایکسٹریم ویدر آتا ہے, اور یہ اسموگ وغیرہ یہ سب کچھ بھی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ ریگولیشن اسٹرانگر ریگولیشن کریں. فیول یعنی کہ آپ اس کے اوپر بہت ایک اچھا آرٹیکل بھی لکھا تھا عابد عمر صاحب, انہوں نے اسموگ تھیٹر اور اس طرح کر کے انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں صرف یہ دکھاوے کی چیزیں نہ کریں, بلکہ اصل میں جن چیزوں میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں. تو یہ ان چیزوں کے اوپر اگر حکومت فوکس کرے, بجائے اس کے کہ صرف جو ہے کہ جو کچھ چیزیں وہ کر بھی رہے ہیں اچھی چیزیں, لیکن ویسے جو ہے لانگ ٹرم سولوشن جو ہے نا وہ ان کو کرنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ورنہ ہم پوائزنس ایئر اور یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ اسموک گنز اور ان چیزوں سے نہیں کنٹرول. آلسو محمل, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. پنجاب میں, اور پنجاب میں کئی سالوں سے نہ صرف یہ مسئلہ رہا ہے بلکہ بہت زیادہ, کیونکہ وہاں پر ہوا کی محل وقت کچھ ایسا ہے. بٹ یہ صرف اب پنجاب تک نہیں بلکہ کراچی میں دیکھیں, آج کئی علاقوں میں 100 سے زیادہ, کئی علاقوں میں 200 سے زیادہ جو ہے ایئر کوالٹی خراب ہے. اب یہ چیز وفاق اس کے اوپر, وفاق کی پالیسی اس کے اوپر کیا ہے, وفاق اس کے اوپر کیا کر رہا ہے, ابھی تک ہمیں انکلیئر ہے. آئی مین ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں لیکن کوئی ٹھوس ہمارے سامنے نہ ڈیبیٹ آئی ہے نہ کوئی اقدامات آئے ہیں. تو آئی تھنک وہاں پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ایک نیشنل پالیسی.
بالکل بالکل. دیکھیں جو یہ کلینر فیولز کی بات ہے یہ تو ایکچولی جو ہے وفاق کو بھی اس کے اندر کافی ان کا جو ہے کردار ہے, ان کا کلیدی کردار ہے, انہوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں. جو صوبائی سطح پر تو ہوتا ہے نا, آپ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر کر دیتے ہیں, تھوڑا سا یہ کہ آپ کوئی اور چیزیں کر لیں, کوئی کوارڈینیشن کر لیں, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. ایک چیز الینا میں اس میں ضرور کہوں ضرور کہ اس کے اندر نا ایک اکنامک انیکویلٹی کا بھی عنصر آتا ہے. دیکھیں ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم تو ایئر پیوریفائرز افورڈ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی اس کمرے میں جو ہے 2 ایئر پیوریفائر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایئر کوالٹی بڑی اچھی ہے. لیکن اور یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا جی روز گھر سے باہر نہیں جانا یا ورک فرام ہوم اور اس طرح کی چیزیں. لیکن جن لوگوں نے محنت مزدوری کرنی ہے یا جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا مہنگا ایئر پیوریفائر جو ہے وہ لے کر گھر میں لگا سکے, بجلی کے بل اس کے علیحدہ دیں, ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں, تو وہ لوگ کیا کریں. اس لیے جو میں بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کی, اور یہ تو سٹڈیز بھی ہیں کہ آپ کے 7-8 سال پتہ نہیں کتنے کتنے سال آپ کی زندگیوں کی کم ہو رہے ہیں, بچوں کا کیا ہے, تو اس کی وجہ سے حکومت کو اس کی کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی کرنی پڑے گی. یہ جو کتنے ہی کنٹین کر سکتے ہیں محمل, یہ جو گھروں میں رہنے کی بات ہے, کچھ مجبوری میں آپ کو جانا ہی پڑتا ہے, بچوں نے جانا ہے. بالکل صحیح بات کر رہی ہیں محمل, بالکل صحیح نشاندہی آپ نے کی ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ جی اس کے اوپر بات ہو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج اس فورم کے اوپر ہم نے بات اٹھائی ہے تو اس کے اوپر حکومت کی طرف سے ہمیں کلیئرٹی آئے گی, نہ صرف صوبائی حکومتیں بلکہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی. تھینک یو محمل. مظہر عباس صاحب, آپ سے کراچی کا سوال ہم نے کرنا ہے. ای چالان سسٹم سر, اس کے اوپر بڑی بات بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. MQM نہ صرف کہہ رہی ہے کہ کراچی میں ای چالان سسٹم فیل ہو گیا ہے, بلکہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ بہتر انفراسٹرکچر اور پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تنقید درست ہے MQM کی؟ یہاں تو کی چالان بھی ہو رہا ہے. کی چالان, کی چالان کیا مطلب, میں نہیں سمجھی پنجابی لینگویج میں. اچھا کی چالان, سوری میں ذرا بہ گئی. دیکھیں چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ قانون لائیں, وہ بالکل قانون لائیں, آپ بالکل لائیں, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ جب آپ نے قانون لائے کہ جی لوگ سیف جیکٹ وہ بیلٹ لگائیں گاڑیوں میں, تو لوگوں نے لگانی شروع کی. کیا آپ نے دیکھا کبھی کوئی آؤٹ کرائے آیا اس کے اوپر؟ نہیں آیا اس کے اوپر. اسی طرح ہیلمٹ دیکھ لیں آپ. اب ہیلمٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ ہیلمٹ خریدتے ہیں اور گاڑی کے سامنے رکھتے ہیں, پہنتے نہیں ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ ایک اویئرنیس والی بات ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی ہیلمٹ, چاہے ایون جو آپ بیلٹ لگاتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کیا جب کوئی قانون آئے گا تبھی آپ اس پر عمل کریں گے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے ہے, آپ ہیلمٹ لگائیں گے تو آپ سیف ہوں گے, آپ بیلٹ لگائیں گے تو آپ کافی حد تک پروٹیکٹیو ہوں گے. آپ دیکھ لیں حادثات کی تفصیلات اٹھا لیں کہ بہت حد تک چیزیں بچ جاتی ہیں اگر آپ نے بیلٹ لگائی ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلے ایک تو ہے نا کہ پرسنل, لیکن یہ جو چیز ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں, جب آپ نمبر پلیٹس, اب مجھے بتائیں یہ نمبر پلیٹس ہر چند سال بعد کیوں تبدیل کی جاتی ہے؟ کوئی لاجک ہے اس کی؟ کس لیے؟ ایک آدمی ایک نمبر پلیٹ کے پیسے دے, پھر دوسری نمبر پلیٹ کے پیسے دے. جب آپ کے پاس کار رجسٹریشن پوری ہے, ساری چیزیں, ہر چیز ہیں, ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے, فائل بھی ہے, بک بھی ہے, چند سال بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ جی نئی نمبر پلیٹس لگائیں گے. پہلے تو بتائیں آپ نے کتنی جعلی نمبر پلیٹس پکڑی ہیں. بالکل اسی طریقے سے 2013 میں جب آپریشن شروع ہوا تو اس وقت پہلی چیز یہ ہوئی تھی کہ جی گاڑیوں کی چیکنگ کی جائے, یہ کی جائے, دیکھا جائے. پتہ چلا چند دن میں ہی پتہ چلا کہ کراچی میں کچھ 6 لاکھ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے. اچھا جب ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو پھر یہ ہوا کہ بھائی لائسنس بنوائے جائیں. اس کے لیے 4-5 ڈسٹرکٹس میں یہ ہوا کہ آپ لائسنس برانچز کھولیں اور لائسنس بنائیں. چند دنوں میں لوگوں نے جا کے بنوانے شروع کیے. اتنا رش لگا کہ آپ نے وہ اسکیم ہی ابنڈن کر دی اس میں. بٹ سر اب آپ یہ چالان لا رہے ہیں, دیکھیے ای چالان لا رہے ہیں, یا ایون نارمل چالان چھوڑ دیں آپ. کیا کیا چیزیں ٹریفک کے حوالے سے, کیا کیا غیر قانونی چیزیں ہوتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں, اور اب تک اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا. فینسی لائٹس, کہ فینسی لائٹس قانونی ہیں؟ نہیں ہیں. کیا یہ جو مختلف VVIPs کی نمبر پلیٹس ہیں, MNA MPA, یا آپ کے ٹریفک اس میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ ٹریفک بک میں کہ یہ ہوتی ہیں, الاؤ ہیں یا نہیں ہیں. پھر سگنلز, آدھے سے زیادہ سگنلز خراب پڑے ہوتے ہیں, یا سگنلز اگر صحیح ہو رہے ہوتے ہیں
تو اچانک پتہ چلتا ہے ایک VIP آ رہے ہیں لمبی گاڑیاں لے کے. سر یہ جو آپ نشاندہی کریں اب تاثر تو ایسا مل رہا ہے کہ اب تو ہر ایک کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر کیمرہ نے آپ کو پکڑ لیا, آپ آ گئے نرغے میں, تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, ڈائریکٹ آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا آپ کا چالان. کیا آپ کو لگتا ہے جو انفورسمنٹ کا طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے جو تنقید ہو رہی ہے, جو فلاز ہے سسٹم کے اندر, اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو تنقید ہو رہی ہے, یہ جو جواز دیا جا رہا ہے کہ پہلے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں, پہلے پبلک ٹرانسپورٹ دیں, تب تک یہ جو ہے نا ای چالان سسٹم معطل رکھیں, تب تک آپ انفورسمنٹ نہ کریں, یہ درست ہے؟ دیکھیں صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو ہزاروں گلیاں ایسی دکھا سکتا ہوں جو ختم ہو گئی ہیں. آپ ٹریفک فلو کے موٹر سائیکل والا یا گاڑی والا کہاں سے جائے, آپ صدر چلی جائیں, یہ جو صدر میں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں اس کی جو جتنی سڑکیں ہیں وہ سب انکروچڈ ہیں, آپ گزر ہی نہیں سکتے وہاں سے. یہ کون صحیح کروائے گا؟ آپ پہلے سڑکیں تو بنائیں, آپ پہلے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم تو بڑھائیں, آپ پہلے جو سڑکیں خود ہی پڑی ہیں ان کو تو کریں, کیونکہ لوگ دیکھیں اتنے فاصلے ہوتے ہیں اور ٹریفک جام کی وجہ سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں, اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے. پھر موٹر سائیکلز والے آپ لین بنائیں گے سیپریٹ تو کتنی بنائیں گے, کیونکہ اتنی موٹر سائیکلز ہیں. سر بڑے احترام کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو پریزنٹ اے کاؤنٹر آرگیومنٹ. سگنل ریڈ لائٹ پہ رکنا آپ کا فرض ہے, سڑک ہے, کھڈا ہے, نہیں ہے, جو بھی ہے, سڑک بے شک نہیں بنی ہوئی, آپ نے سگنل ہے, ریڈ ہے, آپ نے رکنے, آپ نے نہیں توڑنا, اس کے اوپر چالان ہو رہا ہے, اس کے کوئی جواز نہیں ہے اس کو توڑنے کا. آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی. زیبرا کراسنگ بنے ہوئے ہیں یہ سر نہیں, اگر زیبرا کراسنگ ہو نہ ہو, ریڈ لائٹ کے اوپر آپ نے رکنا ہے. ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے, یہاں تو زیبرا کراسنگ پہ بھی چالان ہو رہا ہے نا, تو زیبرا کراسنگ ہے کدھر؟ اوکے, چیز یہ نہیں ہے. دیکھیے پنجاب میں کیوں کم چالانز ہیں, جب یہ ایک آرگومنٹ آیا نا, اس لیے کہ وہاں انہوں نے میٹرو دی ہوئی ہے, انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے, اور آج سے نہیں بنایا ہوا, سال سے بنایا ہوا ہے, اس لیے نسبتاً لوگ ان قوانین کو فالو کرتے ہیں. آپ اپنا چلے جائیں موٹر وے پہ چلے جائیں, موٹر وے پہ کیوں لوگ قوانین کو فالو کرتے ہیں, کیوں ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ سر میرے اس میں اور بھی بہت سے سارے سوالات بھی ہیں, اور میرے اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی ہیں. ایک کام کرتے ہیں, آپ کی اور میری یہ جو بات ہے نا, اس کو ہم ریزرو کرتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے. ہم کوتے ہیں ہم پروگرام کے اندر نمائندہ لیں ٹریفک پولیس کے, ایبسولوٹلی سر میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم نمائندہ لیتے ہیں پروگرام کے اندر. ایک کام کرتے ہیں, ہم آنے والے دنوں میں ایک نمائندہ لیں گے ٹریفک پولیس سے بھی, ہم سندھ حکومت کا بھی نمائندہ بنائیں گے, اور پھر اس سارے کے سارے معاملے کو ڈسکس کریں گے تھرولی. بالکل صحیح ہے, ہم اس کے اوپر تھرو ایک ڈسکشن کریں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. لیکن ابھی کیونکہ ہمیں پروگرام ختم ہو گیا وقت, تو اجازت آپ سے لینی ہے. اللہ حافظ.